حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد متفقہ طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا نیکسٹ خلیفہ منتخب کیا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ اب ان کے لیے جو اختیار کیا جائے گا طرز تخاطب وہ ہوگا خلیفۃ الرسول، یعنی خلیفہ رسول کا خلیفہ، تو ان کو لگا کہ یہ بہت لمبا سا لگے گا، تو انہوں نے اپنے لیے امیر المومنین کا جو طرز تخاطب ہے وہ اختیار فرمایا۔ سب سے پہلے امیر المومنین کا جو طرز تخاطب ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار فرمایا، یعنی مومنین کا امیر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ اسلامی تاریخ کا سب سے بہترین دور کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور جتنے بھی مورخین ہیں چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں متفق ہیں اس بات پر کہ جتنا آرگنائزیشنل اور ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے جو ریفارمز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی، جو قوانین انہوں نے بنائے، جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کی، وہ آج بھی مثال ہے حکمرانوں کے لیے۔ ان کا جو دور خلافت ہے وہ تقریباً 10 سال کے عرصہ پر محیط ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بالکل اسلام کے شروع میں جو دعا فرمائی تھی کہ اللہ 2 عمر میں سے ایک عمر دے دے، اور میری خواہش ہے کہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، وہ منوعاً ان الفاظ کی تصدیق ہوئی جب 10 سالہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے اس میں اسلام ہر طرف پھیلا، اور جو مسلم امپائر ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر ہمیں نظر آتی ہے، جس میں اتنے فتوحات ہیں کہ ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اس میں مصر فتح ہوا، اس میں بیت المقدس فتح ہوا، اس میں ایران فتح ہوا، سو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی مسلمانوں کی۔ اور اس کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ انتہائی بولڈ اور اسٹرانگ پرسنالٹی کے مالک تھے۔ وہ ڈیسیژنس لینے میں اپنے اور غیر کا کوئی فرق نہیں کرتے تھے کہ اس سے ان کے رشتہ داروں پر کوئی زیادہ آ رہی ہے یا کوئی کیا کہے گا، وہ ڈیسیژن لیتے تھے جو ان کو ایک مسلم حکمران کو لینا چاہیے۔ اور جتنے بھی نئے سسٹمز ہیں، جتنے نئے محکمے ہیں وہ انہوں نے متعارف کرائے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹیکسیشن کا جو نظام ہے وہ قائم کیا کہ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو زمین ہے وہ جب وہ بہت سارے علاقے فتح کرتے گئے تو وہاں کے لوگوں کو باقاعدہ انہوں نے زمینیں الاٹ کی، ان کو ان کا مالک بنایا، اور پھر ان سے عشر کا اور جو خراج کا سسٹم ہے وہ انہوں نے قائم کیا۔ اسی طرح سے جو فوجی چھاؤنیاں ہیں، کنٹونمنٹس ہیں، وہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کی۔ پولیس کا جو محکمہ ہے اس کو انہوں نے قائم کیا۔ دارالقضاء یعنی عدالتیں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کی، اور باقاعدہ ایک عدالتی نظام کو انہوں نے قائم کیا جس میں جو گورنمنٹ سے جو عدالتی نظام ہے وہ بالکل کہیں کوئی کلیش نہ ان کا آتا ہو، اور جو قاضی القضاء تھے، جو چیف جسٹس تھے اس زمانے میں، وہ ان کو مکمل طور پہ فری ہینڈ دیا گیا تھا کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلے کریں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو چیف جسٹس تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ آپ کے MCQs میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بے شمار اور ڈیسیژنز لیے۔ سب سے پہلے یتیموں، بیواؤں اور جو بزرگ لوگ تھے ان کے لیے اسٹائپنڈز کا، وظائف کا انتظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اسی طرح سے پینشنز کا جو کانسیپٹ ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا ہے کہ ایک انسان اپنی پوری لائف، جو ینگ لائف ہے، وہ اپنی اسٹیٹ کو دے رہا ہے، تو یہ اس کا حق ہے کہ جب وہ اس ایج کو پہنچے کہ وہ مزید کام نہیں کر سکتا تو اس کو اب اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پے بیک کرے اور اس کو پینشن دے تاکہ وہ اس کا جو آخری ٹائم ہے وہ زیادہ اچھا گزرے۔ یہ آج بھی اسی طرح سے اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار نئے قوانین بنائے گئے جو انتظام سازی میں اور کسی بھی علاقے کو کنٹرول کرنے میں پوری طرح سے معاون و مددگار ثابت ہوں۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب بھی کہیں سے شکایت ملتی تھی کہ کسی اسٹیٹ کا کسی پروونس کا کوئی گورنر صحیح کام نہیں کر رہا تو چاہے وہ ان کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوتا، وہ کوڑے بھی لگواتے، سزا بھی دلواتے اور پوچھ گچھ بھی کرتے۔ سو ان کا جو ہولڈ تھا اپنی پوری اس مسلم سلطنت پر وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ ہر طرف مسلمانوں کا ڈنکا بجا، مسلمان معاشی طور پر اتنے مضبوط ہوئے اور جو ایک فوجی طاقت کے طور پر بہت ایک نئی طاقت کے طور پر وہ ابھرے۔ سو ان تمام چیزوں کا صحرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سر ہیں۔
اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نسخے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مختلف مسلمانوں کے گھروں سے اکٹھے کیے گئے تھے، ان کو مزید ایک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، ان کے پاس جو تمام وہ مجموعات تھے قرآن پاک کی ڈفرینٹ پورشنز لکھے ہوئے، وہ ان کے پاس جمع کیے گئے، اور جو ان کے پاس اپنے پاس تھے وہ ان سب کو اکٹھا کیا گیا، اور ایک میک شور کیا گیا کہ کسی قسم کا بھی اس میں کوئی کمی یا بیشی نہ ہو۔ جو کمپائلیشن آف قرآن پاک کا جو پروسیس ہے وہ بھی خلافت راشدہ کے دوران کمپلیٹ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو اینڈ پہ آ کے ان کو بہت سارے جو لوگ تھے جو بظاہر مسلمان بننے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بیسیکلی وہ مجوسی تھا، ابو لولو فیروز، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ذوالحجہ کے لاسٹ جو ڈیز ہیں ان میں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد مسلمانوں کا خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی قریش سے تھا، قریش قبیلے سے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور بھی بے شمار مواقع ایسے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضائل میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی، اور میں نے جنت میں ایک سفید موتیوں کا محل دیکھا۔ میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کس کا؟ تو فرشتے نے بتایا یہ ایک قریشی کا ہے۔ میں سمجھا میرا، لیکن اس نے بتایا کہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک وزیر ہے جنت میں، میرے 2 وزیر ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بے شمار حدیث ہیں جو ان کے مناقب میں شامل ہیں، اور اہل سنت کی جتنی بھی حدیث کی کتب ہیں ان میں ہمیں بے شمار ایسی روایات ملتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انہوں نے، جب وہ شدید زخمی تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے باہر، یعنی اس وقت تو باقاعدہ اوپر گنبد وغیرہ نہیں تھا، کہ مجھے وہاں پر لے جانا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں پہ رہتی تھیں ابھی بھی، تو ان سے اجازت لے لینا، اگر انہوں نے اجازت دی تو مجھے وہاں پر دفن کر دینا، ورنہ پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بہت بخوشی اجازت دی، اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے 2 دوستوں کے ساتھ وہیں پر مدفون ہوئے، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو روضہ مبارک ہے اس کے اندر 3 قبریں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 انتہائی قریبی رفقا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہیں ریاض الجنہ میں۔ Hopefully you got it۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ تقریباً 12 سال پر محیط ہے۔ اس میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بے حد شرم و حیا والے تھے، اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، بہت زیادہ سخاوت، ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی ایک کریکٹرسٹک کوالٹی ہے ان کی شخصیت کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کوالٹیز میں سے ایک ہے جو ان کی سخاوت ہے۔ بہت زیادہ حیا والے تھے اور بہت زیادہ سخی تھے، اور ہم بے شمار، ہم نے بچپن سے ہی یہ چیزیں سنی ہیں حدیث میں کہ ہر جنگ میں وہ بے شمار صدقہ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے مال مہیا کرتے تھے، اونٹ اور گھوڑے اور اشرفیاں اور کیا کچھ، اور ان کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگر ان کے نکاح میں آئیں، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو اس لیے ان کو 2 نوروں والا یعنی ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور ان کو عثمان غنی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ سخی تھے، کھلے دل کے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں بے حد مال خرچ کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب ہے غنی، اور بیسیکلی ان کا نام ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام سے پہلے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے ایک ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ پر وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیسیکلی آل امیہ میں سے ہیں، بنو امیہ قبیلے سے ان کا تعلق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رشتہ داری اس طرح سے تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں صفیہ بنت عبد المطلب، ان کے نواسے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی تھی، لیکن بیسیکلی وہ جس قبیلے سے یا خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ بنو امیہ میں سے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت تھی وہ اس قدر پسندیدہ تھی مکہ میں کہ لوگوں کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ مثال دیتے تھے اور اس کو دعا دیتے تھے کہ اللہ ہمارے بچے کی قسمت اور اس کا ستارہ عثمان بن عفان کی طرح بلند کرے۔ اور وہ اس قدر خوش لباس اور ماڈرن نوجوان تھے اس زمانے کے کہ جس گلی میں سے وہ گزرا کرتے بہت دیر تک وہاں پر خوشبو آتی اور لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہاں سے عثمان بن عفان گزرے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سو یہ تو ان کی چند وہ ان کی شخصیت کے پہلو ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ان چند لوگوں میں جنہوں نے بالکل اسلام کے شروع میں حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، کچھ خواتین اور مردوں نے، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ اور پھر وہ کافی عرصے بعد ان کو تو کوئی خبر نہیں تھی کہ مسلمان مکہ میں اب کس کنڈیشن میں ہے، کیونکہ وہ اس وقت اتنے مشکل حالات تھے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بے شمار مسلمان سوری وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اور ان کو کافی عرصے بعد پتہ چلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تھے تو پھر وہ حبشہ سے مدینہ پہنچے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام لوگ ان کو 2 ہجرتوں کا اجر ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر پہلے مکہ سے حبشہ ہجرت کی اور پھر وہاں سے حبشہ سے مدینہ آئے تو ان کو 2 ہجرتوں کا اجر ملے گا۔ سو یہ تو وہ ساری باتیں ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضائل میں ہیں۔ اب آتے ہیں ان کے دور خلافت کی طرف۔ ان کا جو دور خلافت ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ تقریباً 12 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ اس میں انہوں نے فتوحات کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور جو مسلم سلطنت ہے وہ بہت مزید ایکسپینڈ ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو انتظامی کمزوریاں تھیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چیزوں کو اس طرح سے ہینڈل نہیں کر پائے جتنا اسٹرانگلی اور جتنا بولڈلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ ہر انسان کی اپنی شخصیت کا انداز ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس طرح سے اتنے اسٹرانگ اور بولڈ نہیں تھے ڈیسیژن میکنگ میں، یا اپنی جو ایڈمنسٹریٹو ان کی کوالٹیز تھیں وہ اس قدر اسٹرانگ نہیں تھی جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھیں۔ یہ وجہ تھی کہ بے شمار فتنوں نے سر اٹھایا ان کے دور میں، اور ایک باغی جماعت تھی جنہوں نے 40 دن تک ان کے جو مسجد نبوی ہے اس کا محاصرہ کیے رکھا، اور الٹیمیٹلی انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اور اس طرح سے ایک بہت تکلیف دے وہ پوری پورشن ہے اس ہسٹری کا جب ان کی شہادت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ سو اس طرح ان کی شہادت ہوئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا مسلمانوں کے خلیفہ کے طور پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع میں مدینہ میں دفن کیا گیا۔